اس خاتون کو اپنے نہ 2 بچوں کا خیال آیا، نہ اس بات کا خیال آیا کہ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ کتنی منتوں مرادوں والا بچہ ہوگا، اور اس آدمی نے تمہیں ہر خوشی دے رکھی ہے، ہر تمہاری ضرورت کا خیال رکھا ہے، تمہیں رانی بنا کے رکھا ایک ہوا ہے، آفیشیل رشتہ ہے. ہاں تمہیں اتنا خوشی کے ساتھ اس نے رکھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی نے نہیں سوچا اس کو مارنے کا، اس کو مارنے کی پلاننگ کرنے کا. پلان کیا جاتا ہے کہ قاسم کو راستے سے ہٹایا جائے. وہ اتنا کہتا بڑا ہے ظلم. کہ اگر تم طلاق کی بات نہیں کر سکتی ہو، تم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہو، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، تم اس میں میرا ساتھ. تو دونوں آپس میں پلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں. اور بسنت کا دن اس لیے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ تمام لوگ بزی ہوں گے، تمام لوگ اپنے اپنے شگل میلے میں ہوں گے. بسنت کے دن کا انتظار کیا جاتا ہے، دونوں آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، اور اس بات پر دونوں کی ڈیل ہو جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے کہ اب قاسم کو ہم نے ہٹانا ہے راستے سے، اور اس کے بعد ہم دونوں شادی کریں گے. پلان ہو جاتا ہے اور تمام لوگ چھت پر ہوتے ہیں، یہ نیچے ہوتی ہے اپنے شوہر کے پاس. شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو مجھے چائے کا ایک کپ بنا کر دو، چائے پی کے میں اوپر آؤں گا. کہتی ٹھیک ہے، چائے بناتی ہے اس کے لیے، اور چائے میں گولیاں ملا دیتی ہے نیند کی، کیونکہ پلان سیٹ ہوتا ہے کہ آج ہی یہ کام کرنا ہے. چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر اس کو دیتی ہے، اور بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس. وہ چائے پیتا ہے، یہ سوچ کر یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ بس اس نے چائے پینی ہے اور میں نے تو اپنا کام کر دیا، اس نے سو جانا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم چلو اوپر، میں چائے پی کر تو پھر آتا ہوں. یہ اوپر چلی گئی، اس کو پتا تھا کہ اب جتنی میں نے گولیاں چائے میں ملا دی ہیں میرا شوہر بس گیا ابھی. وہی ہوتا ہے 10 سے 12 منٹ گزرتے ہیں، وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے. ساتھ ہی اپنے اس آشنا کو، ظہیر کو ٹیکسٹ کرتی ہے کہ راستہ کلیئر ہے، آ جاؤ. مین گیٹ کھول دیتی ہے اور خود چھت پہ چلی جاتی ہے. تمام لوگ چھت پہ شگل میلہ لگا رہے ہیں. وہ آتا ہے پلان کے مطابق، سیدھا بیڈ روم میں آتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر گولی مارتا ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے. گولی کی آواز، ایک گھر میں گولی چلی ہے، کتنا بھی شور شرابہ پتہ لگ جاتا ہے کہ گھر میں گولی چلی ہے. تمام گھر والے اوپر سے نیچے آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کمرے سے آواز آئی ہے، ہٹاتے ہیں تو بیٹا ختم ہو چکا ہوتا ہے. فوری طور پر 15 پہ کال کی جاتی ہے. رونا، ڈرامے، بین، سب کچھ چل رہا ہے کہ کیا ہو گیا. اب اس تمام چیز کو ڈکیتی کا رنگ دیا جا رہا ہے. شاطر ہو جاتا ہے انسان جب کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا دماغ نیگیٹو چلتا ہے. پولیس آتی ہے، پولیس کہتی ہے، سوال جواب کرتی ہے. پولیس کہتی ہے کہ بتائیں آپ کے کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی فائنینشلی آپ کی کوئی چیزیں گئی ہیں، گھر سے کوئی چھیڑ خانی کی گئی ہے. کہتی ہے کہ میرا گولڈ اور کچھ پیسے تھے وہ نہیں ہے، روم میں میرا گولڈ تھا اور کچھ پیسے تھے وہ نہیں ہے. اچھا وہاں سے نا پولیس کو شک ہوتا ہے، چھیڑ خانی نہیں ہوئی روم میں، کیسے کوئی ڈائریکٹ اسی کے بیڈ روم میں آیا، مین گیٹ کھلا ہوا ہے، سب لوگ چھت پر ہیں، کیوں کوئی آیا سیدھا اس کے کمرے میں آیا آرام سے. اس کو پتا تھا گولڈ کہاں ہے، سونا کہاں ہے، وہ پیسے کہاں ہیں، اٹھائے اس نے، چلا گیا. پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے، شور شرابہ نہیں ہوا. اتنا خاموش چور، اتنے خاموش ڈکیت کہ انہوں نے گھر والوں کی اور کسی اور کمرے کو چھیڑا ہی نہیں، کسی گھر والوں کو کچھ نہیں کہا، بس آئے، اس کی جان لی قاسم کی، قاسم کو مارا، سونا لیا، پیسے لیے اور روانہ ہو گئے. پولیس کہتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجے. خاموشی سے پولیس اپنا کام کر رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے پولیس کو جب شک ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ